اسرائیل کے اندر ایسا ہوا کہ ایک کثیر العیال عبادت گزار تھا، عابد تھا، قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا اور کمانے کا کوئی ذریعہ رہا نہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ جو عورت تھی وہ ایک تاجر کے پاس گئی اور جا کر کے اس نے بنتی کی کہ میرے بچے ذرا چھوٹے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، میرے بچے روتے ہیں، کچھ غلہ آپ کی طرف سے مل جائے گا۔ غلہ مانگا، اس نے کچھ پیسہ مانگا، غلہ مانگا ہے اپنے بچوں کے لیے، چاہے ادھار مانگا ہو، لیکن اس نے سوال کیا۔ تاجر نے دیکھا کہ مجبور ہے، اس کے دل میں آیا کہ مجبوری کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ عورت بھی خوبصورت لگتی ہے اور میرے امیدیں ذرا تھوڑی جوان ہیں اور بچی مجبور ہے۔ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی چاہت سے یہ تاجر بولا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی تمنا، تمہاری جو بھی خواہش ہے میں پوری کروں گا، تم کو جتنا غلہ چاہیے میں تم کو دوں گا، لیکن میری ایک چاہت ہے، میری ایک تمنا ہے، تم وہ پوری کر دو۔ کیا چاہت ہے آپ کی؟ کیا تمنا ہے آپ کی؟ اس نے کہا کہ میری چاہت اور میری تمنا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میں ایک رات گزار لو۔ عورت نے جیسے ہی یہ سنا کہ یہ تاجر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کے ساتھ میں غلط تعلقات بنانا چاہتا ہے، رات میں اس کے ساتھ میں رات گزار کر زنا کرنا چاہتا ہے، یہ عورت تڑپ گئی اور اپنی اس غربت میں پریشان ہو کر کے واپس اپنے بچوں کی طرف چلی گئی۔ دل میں روتی ضرور ہوگی کہ میری غریبی نے آج مجھے کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ واپس گئی اپنے بچوں کے پاس میں، لیکن جیسے ہی بچوں کے پاس میں گئی، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ آج گھر سے جب ماں نکل کر کے گئی تھی اور ماں غلہ لے کر کے آؤں گی اس طرح کے دلاسے دے کر کے گئی تھی، تو بچے بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ ماں آج جب گھر میں قدم رکھے گی تو ہماری بھوک، ہماری پیاس، ہماری جو پیٹ کی جلن ہے آج یہ مٹ جائے گی۔ اسی چاہت میں بچے اپنی ماں کی راہ تاک رہے تھے، ماں کے ہاتھوں میں دور سے ہی کچھ دیکھ لینا چاہتے تھے اور دیکھ کر کے خوش ہو جانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینا چاہتے تھے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، تجھے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی نا، لے آج ہمارے پاس ماں، اس کو دیکھ، ماں ہمارے لیے غلہ لے کر کے آ رہی ہے، ہم ساتھ میں مل کر کے آج کھانا کھائیں گے۔ اسی چاہت میں راہ تاکتے ہوئی اولاد بیٹھی ہوئی تھی، ماں کو سامنے سے دیکھا تو ماں خالی ہاتھ آ رہی ہے، ماں کے ہاتھ خالی ہے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا ماں کے، اور ماں چہرہ لٹکائے ہوئے مایوس آ رہی تھی، لیکن بچے تو بچے ہیں، ماں کو دیکھا کہ جیسے ہی خالی ہاتھ ہیں بچے جو ضد پکڑ جاتے ہیں، ان کو گھر کے حالات سے عموماً کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بچوں نے دیکھا کہ ہماری ماں پھر سے آئی ہے تو خالی ہاتھ آئی ہے، تو ماں کو دیکھ کر کے وہ بچوں نے پور زور سے بلبلانا شروع کر دیا، وہ اور تڑپنا شروع کر دیا، اپنی ماں سے کہنے لگے اے ماں ہم بھوک سے مر جائیں گے، کیا ماں آپ کو ہمارے اوپر بالکل ترس نہیں آتا؟ آپ ماں پھر خالی ہاتھ لوٹ کر کے آ گئی ہو۔ ماں نے جب اپنے بچوں کے بلکنا دیکھا، ان کا یہ تڑپنا دیکھا، ان کا یہ رونا دیکھا، ان کا یہ چلانا دیکھا، بلبلانا دیکھا، ماں سے رہا نہ گیا۔ یہ مجبور ماں پھر سے ایک مرتبہ تاجر کے پاس میں مجبوراً چلی گئی اور مجبوراً جا کر کے بولی کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تھوڑا سا غلہ دے دے، آج اللہ نے تجھ کو دیا ہے، میرے بچوں کو غلہ دے دے۔ تاجر نے کہا کہ میری تو ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، وہ پوری کر دے، اس کے بعد میں تجھے جو چاہیے، تیرا جتنا غلہ تجھ کو چاہیے، تیرے بچوں کو جتنا کھانا چاہیے وہ میں دوں گا، وہ میں دوں گا۔ عورت نے جب یہ بات سنی، اس کے پاس میں کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے سوچا ابھی میں کسی اور کے پاس میں غلہ مانگ بھی نہیں سکتی،
کوئی مجھے دے گا بھی نہیں، تاجر بھی یہی ہے، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اس درد کی ماری نے، اس بیچاری نے، اس مجبور عورت نے اس تاجر سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اس بیچاری نے اپنی عصمت کو داؤ پہ لگا دیا۔ اس کے بعد میں جب یہ تخلیہ میں گئے ہیں، جب یہ تنہائی میں گئے ہیں، تنہائی میں جانے کے بعد میں یہی مرد جو تھا اس عورت کی طرف، اس نیک بیوی کی طرف بڑھا اور اس سے جا کر کے اپنی خواہش پوری کرنے کے ارادے سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس عورت کے پاس جیسے ہی گیا ہے، اس عورت کو دیکھا کہ عورت تھر تھر کانپ رہی ہے، عورت کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی ہے، اس کا رواں رواں کانپ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف ہے، اس کے چہرے پر خوف ہے، اس کا رنگ بدل گیا ہے، وہ لگاتار کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تو اتنی زور سے کانپ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ تو اس وقت بھی کانپ رہی ہے؟ کیا تجھ کو ڈر ہے کہ تو نے کانپنا شروع کر دیا؟ اور عورت نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ مجبوری کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ میں اپنے اس رب ذوالجلال کے ڈر سے کانپ رہی ہوں جو نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، جو رب العالمین ہمیشہ ہم کو دیکھتا ہے۔ میں اس رب کائنات کے دربار میں حاضری کے بارے میں سوچ کر کے کانپ رہی ہوں۔ اس عورت نے کہا ارے واہ واہ اے عورت، اس حالت میں جبکہ تو تنگ ہے، جبکہ تو مجبور ہے، جبکہ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ تیرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو اس حالت میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالی سے خوف کر رہی ہے تو میں جس کو اللہ نے غلہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تجارت دی ہے، پہچان دی ہے، مال دیا ہے، میں تو اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اور زیادہ ڈروں۔ اے عورت تو گھبرا مت، اے عورت تو ڈر مت، کیونکہ اللہ تو دل کو بدلنے والا ہے۔ اللہ نے امداد بھیج دی۔ اس نے کہا اے عورت تو ڈر مت، اے عورت تو گھبرا مت، تو جا، تو اپنی عزت بچا کر کے جا، تجھ کو جتنا غلہ چاہیے لے جا، اور آئندہ جب تجھ کو ضرورت پڑے، جب بھی تجھ کو زندگی میں ضرورت پڑے تو میرے پاس میں آنا، جتنے غلے کی ضرورت ہو میرے پاس میں اس غلے کو لے کر کے چلی جانا۔ عورت عزت کے ساتھ میں وہاں سے غلہ بھر کے لے کر کے چلی گئی اور اپنے بچوں کو جا کر کے کھانا کھلا دیا۔ بچے بھی بڑے خوش ہو گئے، عورت نے بھی دعائیں دے دی، اور جو وہ اور بچے تھے ان کی زبانوں سے، ان کے دل سے بھی دعا ضرور نکلی ہوگی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب دیکھو اللہ کی رحمت، اس عبادت گزار بیوی جس تاجر کے پاس میں گئی تھی، اب اس تاجر پر اللہ کی رحمت دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرما دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرما کر کے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس تاجر کے پاس جاؤ، اس تاجر سے جا کر کے رب العالمین کا میرا جا کر کے اس تاجر سے سلام کہہ۔ یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس پہنچے ہیں اور اس تاجر کے پاس پہنچ کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالی کا سلام کہا ہے۔ وہ اور اب آپ دیکھیے، جب کوئی بڑا آدمی، جب کوئی اپنے رتبے میں تھوڑا سا بڑا ہو اور وہ آپ کو سلام کر دے، وہ آپ کی تعظیم کر دے، وہ آپ کی عزت کر دے، وہ آپ کے لیے اگر آپ پہ کرم نوازی کر دے تو آپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس عبادت گزار کے دل میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک وقت کا پیغمبر آتا ہے اور کسی ایسے ویسے کا سلام لے کر کے نہیں آ رہا، جو پورے رب کو، جو پورے جہان کو پال رہا ہے، جو پورے جہان کا پروردگار ہے، جو سارے عالم کا مولا ہے، وہ مولا اس کو سلام کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت بھی فرما لیا، ارے تو نے کیا نیکی کر دی جس کی وجہ سے رب العالمین نے تیرے اوپر سلام بھیجا ہے؟ اس نے سارا کا سارا واقعہ جو شروع سے لے کر کے آخر تک کا تھا، وہ سارا کا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک شخص نے کسی عورت کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو جو کچھ چاہیے تھا وہ اس کو دے دیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آج مجبوریاں کسی کے اوپر بھی پڑ سکتی ہیں، آپ کے اوپر بھی پڑ سکتی ہیں، ایکسیڈنٹ آپ کے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ You also can get accident in your home۔ ہمیشہ یہ چانس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر میں کسی کو اٹیک پڑ سکتا ہے، ماں کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، بیٹے کو اٹیک ہو سکتا ہے، بچے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دل کے تار ہل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
ہمارے پاس میں کوئی چارہ نہیں ہے، ہم تو مجبور ہیں کچھ باتوں میں، نہ ہم اپنی موت روک سکتے ہیں نہ بیماریوں کو روک پاتے ہیں، ہمارے اندر کی بیماریاں ہم کو لے جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ کو نہیں روک پاتے ہم۔ تو آپ کے اوپر بھی کبھی مجبوری پڑ سکتی ہے، جب کسی انسان کو دیکھو، کسی مسلمان کو دیکھو کہ مجبور ہے، اور مجبور ہو کر کے اس کا جو گھر 10 لاکھ میں بکتا ہے، اپنے بیٹے کی طبیعت خراب دیکھ کر کے، اس کو اسپتال میں بلکتا ہوا دیکھ کر کے، اس کو روتا ہوا دیکھ کر کے اپنے اس گھر کو آدھی قیمت یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچنے لگا ہے، تو ایسا مت کرو کہ اس سے اس کی آدھی قیمت پر اس کے مال کو لوٹ لو، اس کے مال کو حاصل کر لو۔ اگرچہ تمہارا یہ مال کو لے لینا، اگرچہ اس کے گھر کو لے لینا یہ جائز ہے، وہ بیچارہ بیچ رہا ہے، لیکن صلہ رحمی یہ ہے، تقاضۂ ایمان یہ ہے، حضور کی سیرت کا باب یہ ہے، اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کا فائدہ مت اٹھاؤ، اگر ہو سکے تو جیسا پیسہ کی ضرورت ہے اس کو ویسے ہی پیسہ دے دو، اور اگر وہ بیچ ہی رہا ہے، وہ سامان بے کر ہی رہا ہے، تو اس کی سامان کو اسی قیمت میں خریدو جو اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، اس سے کم نہ کرو، اس بیچارے کو نقصان نہ دو، وہ مسلمان ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ میں یہ سلوک نہ کرو۔ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھو کہ ایسا سلوک اگر تمہارے ساتھ میں ہوتا، تم اس کی جگہ پر ہوتے، ایمرجنسی تمہارے گھر میں پڑی ہوتی، تو پھر اس وقت میں تم کیا چاہتے کہ تمہارے ساتھ میں کیسا سلوک کیا جائے؟ تو آج اس کے ساتھ میں بھی ویسا ہی سلوک کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جو مسلمانوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، موسیٰ کے ہاتھوں، موسیٰ کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو اس بات کا کہ کسی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا کر مجبوری میں کام آنے والے انسان سے رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ پیغمبر نہیں ہے جو ہم کو پیغام دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کرم نوازی کو ہمیں اس واقعے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہم کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی مسلمان بھائی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا کر کے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہو رہا ہے ہم سے۔